تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تمہیں جوان ہوئے ابھی 1 مہینہ ہوا ہے اور تم میری دلہن بننے کے لیے بے قرار ہو۔ ہوش میں تو ہو تم؟ میں عمر میں تم سے دگنا ہوں۔ شادی ہوتے ہی ماں تم سے پوتا مانگیں گی تو پھر کیا کرو گی تم؟ ڈاکٹر زارون کے عشق میں مبتلا ہیرا میاں بیوی کے رشتے سے بے خبر اس کی ماں کے کہنے پر اس کی دلہن بن گئی۔ وہ 2 سال اپنی بیوی کے بغیر رہا تھا اور آج اس کی وحشت عروج پر تھی۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس رشتے سے منع کر دو، لیکن تم نہیں مانی۔ اب بھگتو مجھے۔ زارون کا لہجہ بالکل زرد تھا۔ اس روز وہ معمول کے مطابق کلینک بند کرتے ہوئے جیسے ہی نکلا، پارکنگ سے گاڑی باہر نکالتے ہوئے اچانک اس کی نظر گاڑی کے پاس سکڑ سمٹ کر بیٹھی ہوئی لڑکی پر پڑی۔ ایک پل کے لیے نیم اندھیرے میں اسے وہم نے آن گھیرا کہ یہاں پر کوئی موجود ہے، اور پھر قریب ہونے پر اسے پتہ چلا کہ وہاں واقعی ایک لڑکی موجود تھی جو اسے دیکھتے ہوئے یوں فٹ سے کھڑی ہو گئی جیسے اس کے انتظار میں تھی۔ زارون نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون ہو تم؟ اور اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ زارون کی بات سنتے ہوئے اس نے اپنی ہونی کو درست کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چنچل اور شوق سی آواز سن کر زارون کو حیرت ہوئی۔ وہ ایسی لڑکی تھی جس سے وہ پہلی بار ملاقات کر رہا تھا اور وہ اس سے یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ اسے پہلے سے جانتی ہو۔ میرا انتظار؟ لیکن کس لیے؟ زارون کے لہجے میں حیرت اتر آئی۔ میں اسی لیے آپ کا انتظار کر رہی تھی تاکہ آپ مجھے اپنی کلینک میں 1 رات رکنے کے لیے اجازت دے دیں۔ اور اس کی بات سن کر زارون کو مزید حیرت ہوئی۔ جان نہ پہچان اور وہ اس سے کلینک میں 1 رات گزارنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ اچھے خاصے گھرانے کی معلوم ہو رہی تھی، لیکن پھر میرے خیال میں تم جو بھی ہو تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ کلینک میں 1 رات گزارنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اگر میرا گھر ہوتا تو میں آپ کی منتظر نہ ہوتی۔ آپ تو ویسے بھی چلے جائیں گے اور کلینک بالکل اکیلی ہے، تو کیا ہے اگر میں 1 رات گزار لوں؟ کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ اس کا شوخی بھرا لہجہ بالکل بے تکلفانہ تھا، جیسے وہ پہلی ملاقات میں ہی فری ہونے کی کوشش کر رہی ہو، اور زارون کو یہ باتیں ذرا برابر زیب نہیں دیتی تھیں، اور نہ ہی وہ اس طبیعت کا مالک تھا۔ اگر وہ کسی بھی اینگل سے غریب اور بے گھر معلوم ہو رہی ہوتی تو پھر وہ بھی اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیتا، لیکن یہ لڑکی حقیقت میں اس کا امتحان لے رہی تھی۔ پورے دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا دماغ پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا کہ اس سوچ میں پڑ گئے، میں واقعی غریب ہوں اور مجھے فی الحال ٹھکانا چاہیے۔ 1 رات کی بات ہے اور پھر صبح تو میں ویسے ہی کرائے کے مکان میں چلی جاؤں گی۔ ایک لڑکی کی مدد کر دینے سے آپ کا اپنا بھلا ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب۔ زارون اب اس کی بحث سے بالکل عاجز آ چکا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والی نہیں تھی، اس لیے اس نے اجازت دیتے ہوئے اسے جانے کے لیے کہا، لیکن پھر یہ خیال آتے ہی وہ رک گیا۔ وہ جو بھی تھی اب اس سے 1 رات کی پناہ مانگ رہی تھی۔ اس کی عمر تقریباً بمشکل 18 سال کے قریب تھی، اور اسے دیکھتے ہوئے زارون کو یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اسے کس قسم کا نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے اس نے اسے کلینک میں 1 رات گزارنے کی اجازت دے دی، لیکن اسے پھر یہ خیال آیا کہ کلینک میں رات کو چوکیدار بھی رکتا ہے اور خوامخواہ کوئی نہ کوئی سین کریٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کی عزت مٹی میں مل سکتی ہے۔ تم ایسا کرو، کلینک میں مت جاؤ، گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو وہ لڑکی حیرت سے گھومتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ارے واہ، مجھے تو لگا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے دل میں نرمی ہی نہیں ہے، لیکن اچانک نرمی جاگ ہی گئی، اور اس کی بات سن کر زارون نے اسے ایک گھوری سے نوازا اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہیرا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر اس نے 1 لمحے کی بھی دیری کی تو وہ گاڑی بھگا کر جائے گا، اسی لیے جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ اس سے یوں مانوس تھی جیسے اسے عرصے سے جانتی ہو اور اس کی طبیعت سے واقف ہو۔ عموماً کسی بھی اجنبی اور غیر محرم سے بات کرتے ہوئے لڑکیوں کے دل میں اندیشے جنم لیتے ہیں، لیکن وہ اتنے اہم طریقے سے بات کر رہی تھی جیسے اسے کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔
اور یہی بات زارون کو حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنے گھر لے کر آیا۔ اگر اسے پناہ دینی تھی تو پھر اس کی عزت کی حفاظت کے ساتھ دیتا۔ فی الحال نہ وہ بحث کے موڈ میں تھا اور نہ ہی کسی قسم کا رسک لے سکتا تھا، لیکن گھر میں داخل ہونے کے بعد اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کی ماں گھر پر نہیں تو اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ اس لڑکی کو بھی گھر لے آیا تھا اور ماں بھی گھر پر نہیں تھی۔ اس نے موبائل نکالا تو ماں کی کئی کالز اسے موصول ہو چکی تھیں۔ وہ مصروفیت کی وجہ سے وقت نکال کر سن ہی نہیں پایا۔ اس نے ماں کو کال کی تو انہوں نے اسے بتایا کہ اس کے ماموں کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں جمشید صاحب کی عیادت کے لیے جانا پڑا اور اب وہ ایک رات میں ہی رکنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے اسے تسلی دلائی کہ وہ واپس صبح جلدی آ جائیں گی، اور زارون کو مزید پریشانی نے گھیر لیا۔ اگر اسے پہلے سے معلوم ہوتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے تو وہ اس لڑکی کو یہاں نہ لے آتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ وہ لڑکی جلدی سے لاؤنج میں آئی اور لاؤنج میں بکھری ہوئی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر سمیٹنے لگی، جیسے وہ پہلے سے اس گھر میں رہتی ہو یا اس گھر کے بارے میں جانتی ہو۔ تمہیں ان چیزوں کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے، میری ماں گھر پر نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ صبح آ جائیں گی، تو تم بس یہاں پر رہو اور صبح اپنے لیے کسی اور رہائش کا بندوبست کرو۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ لاؤنج میں کھڑی منہ بناتے ہوئے اس کی نقل اتار کر اسے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو اس نے لاؤنج کو کافی حد تک سمیٹ لیا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی کہ وہ لڑکی اس قدر بے تکلف اور شوخ طبیعت کی ہے کہ اسے کوئی بھی بات بری نہیں لگتی، اور نہ ہی وہ کسی بات کو اپنے دماغ میں جگہ دیتے ہوئے اس کے نیگیٹو سائڈ کو سوچ رہی ہے۔ حالانکہ اس وقت اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کی ماں گھر پر نہیں ہے اور وہ اس لڑکے کے ساتھ اکیلی رہے گی۔ عموماً کسی بھی مرد کے ساتھ اکیلے رہتے ہوئے عورت کو اپنی عزت کا اندیشہ ہوتا ہے، یا پھر وہ تھوڑی خوفزدہ ہو جاتی ہے، یا پھر یہ ایک فطری بات ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جایا جاتا ہے تو شرم اور جھجک کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی جیسے زارون کا انتظار کر رہی تھی۔ زارون نے کھانا آرڈر کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا آیا تو وہ بھی اس نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ زارون کو یہ لڑکی حیرت زدہ کر رہی تھی، لیکن پھر بھی یہ بات اخلاقیات کے خلاف تھی کہ وہ اسے کھانے پر ٹوک دیتا۔ اسی لیے کھانا کھاتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے لیپ ٹاپ نکالا اور بیڈ پر بیٹھ کر کام میں مصروف تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ تو بھول ہی چکا تھا کہ اسے سونے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں اس سے بات کرتا، جب وہ جلدی سے چھلانگ لگاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نیچے اترو، تم یہاں پر نہیں بیٹھو گی۔ اس وقت تم جا کر مما کے کمرے میں سو جاؤ، اور خبردار ان کی چیزوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بہت غصہ کریں گی۔ زارون کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی سنجیدگی اور غصہ اس پر اثر انداز نہیں ہو رہا، اسی لیے وہ نارمل رویے میں اسے کہتا ہوا کام میں مشغول ہو گیا۔ جب اس کی بات سن کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی غصیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنے بڑے بیڈ پر آپ اکیلے سوئیں گے؟ میں یہاں تھوڑی جگہ پر لیٹ جاتی ہوں، آپ کے پیروں کی جانب۔ آپ یقین کریں میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ مجھے اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگے گا۔ نہ جانے وہ کیسی لڑکی تھی جو اس کا امتحان پر امتحان لیے جا رہی تھی۔ تمہیں ذرا سی شرم حیا ہے؟ تم لڑکی ہو کر کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ایک نہ محرم کے ساتھ سوتے ہوئے عورت کو کیا فیل ہوتا ہے؟ اس میں اپنی باتوں سے اسے ڈرانا چاہا، اور وہ واقعی خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، آپ مجھے شکل سے کافی شریف لگ رہے تھے، اسی لیے مجھے آپ پر اعتبار آ گیا، لیکن میں تو نہیں سمجھتی کہ آپ مجھے بلا وجہ مار دیں گے۔ یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو مار دینا اس کے سامنے سب سے بڑا نقصان تھا، اور اس سے آگے اس کے ذہن کا پہیہ گھومنے سے قاصر تھا۔ اب زارون کو حقیقت میں بے انتہا غصہ آنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے اتار کر دروازے کی جانب دھکیل دیا۔ تم شاید ابھی تک میرے غصے سے واقف نہیں ہو۔ جاؤ اور جا کر ماما کے کمرے میں سو جاؤ، اور اب اگر تم بلا اجازت میرے کمرے میں یا کہیں بھی جاتی ہوئی مجھے دکھائی دی تو رات کے وقت پکڑ کر گلی میں نکال دوں گا، سمجھی تم؟ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس کے چہرے پر افسردگی پھیل گئی۔ اس شخص کے جذبات کا خیال نہ کرتے ہوئے اسے کیسے باہر دھکیلنا تھا۔
بڑے اور پیسے والے لوگوں کو واقعی مہمانوں کو اپنے گھر میں جگہ دیتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ اس نے اپنی بات کو خود ہی سراہا اور پھر اس کی ماں کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ ہر چیز وہاں نفاست سے رکھی گئی تھی۔ بیڈ پر جاتے ہوئے اس نے کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دن بھر کی اچھل کود نے اسے واقعی تھکاوٹ زدہ کر دیا تھا۔ انہی لمحوں میں وہ اس پر حاوی ہو گئی اور وہ سوتی چلی گئی۔ زارون کو بالکل اندازہ ہو چکا تھا کہ اب وہ باہر نہیں آئے گی، اسی لیے وہ بھی اطمینان سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کام سے زیادہ حقیقت میں آج اس لڑکی نے اس کا دماغ کھایا تھا۔ صبح ہوتے ہی زارون اٹھا اور تیار ہونے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ بریک فاسٹ کلینک میں ہی کر لے گا۔ اب فی الحال اسے اس لڑکی کو دیکھنا تھا۔ نہ جانے وہ کیا ارادہ رکھتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ نیچے آیا، یہ دیکھ کر وہ مزید حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ کچن سے ناشتے کی ٹرے لاتے ہوئے اس کے کمرے میں آ رہی تھی۔ اسے خاصا عجیب لگا۔ اس لڑکی کو اس نے ناشتہ بنانے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صبح جلدی ناشتہ کرنے کی عادی ہو اور اس وجہ سے اسے بھوک کا احساس جلدی ہوا ہو۔ لیکن جو بھی تھا وہ فی الحال خاموش ہو گیا۔ چائے اور پراٹھا کھاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ کم عمری میں اچھا خاصا بنا لیتی ہے۔ میرے خیال میں آج تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے زارون نے اسے کہا تو وہ بے دہانی میں زارون کو دیکھنے لگی۔ گھر؟ لیکن میرا کوئی گھر نہیں ہے اور نہ ہی میرا کوئی مضبوط ٹھکانہ ہے۔ مجھے کرائے کے مکان میں ہی رہنا ہے اور اس کے لیے میں ایک اچھے اور بہترین گھر کی تلاش میں ہوں۔ اس کے لہجے میں تھوڑی سی سنجیدگی در آئی تھی اور زارون حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں اور بہن بھائی؟ زارون نے ایک بار پھر سوال کیا۔ ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور بہن بھائی نہیں تھے، میں بس اکلوتی ہی ہوں۔ تو تمہارے باپ کا گھر تو ہوگا؟ جی تھا، لیکن میرے چچا اس پر قابض ہو گئے اور مجھے اس کے طور پر کچھ رقم دے کر باہر نکال دیا۔ زارون کو سچ میں افسوس ہوا۔ نہ جانے لوگ اپنے جائز رشتوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے ایک دن کا وقت دیں، شام تک میں کسی بھی گھر کو تلاش کر لوں گی اور اس میں چلی جاؤں گی۔ اس نے التجائیہ نظروں سے زارون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب وہ اس کے سامنے اپنی ساری حقیقت کھولے بیٹھی تھی اور یہاں اسے مناسب نہیں لگا کہ وہ ایک بار پھر اسے ذلیل کر کے گھر سے نکال دے۔ نہ جانے اس کی ماں آتی تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا، لیکن پھر بھی مجبوراً وہ اسے اس گھر میں ٹھہرا کر چلا گیا اور جانے سے پہلے اس نے اپنی ماں کو کال کر دی تھی کہ وہ واپس آ جائے۔ اس نے جانے انجانے میں اس لڑکی پر اعتماد کیا تھا اور اس کے حوالے سے کوئی بھی ایسی منفی بات دل میں لانے سے گریز کیا۔ کل صبح بیگم نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ 1-1.5 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ جائیں گی اور اسے اطمینان ہو چکا تھا کہ وہ گھر میں اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ کلینک میں جانے کے بعد بھی مسلسل اس کا ذہن اپنے گھر میں موجود اس لڑکی میں الجھا رہا۔ نہ جانے اس نے ٹھیک کیا تھا اس پر اعتماد کر کے یا غلط، لیکن جو بھی تھا وہ اس پر اعتماد کر چکا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد اسے کلثوم بیگم کی کال موصول ہوئی اور انہوں نے اسے بتایا کہ وہ گھر کی جانب روانہ ہو چکی ہیں۔ باقی ساری بات وہ ماں کو گھر جا کر سمجھا سکتا تھا، اسی لیے اس نے فی الحال خاموشی اختیار کر لی۔ کلثوم بیگم جیسے ہی گھر داخل ہوئیں تو اپنے گھر میں ایک اجنبی لڑکی کا اضافہ دیکھ کر انہیں شدید حیرت نے آن گھیرا۔ وہ نہ صرف ان کے گھر میں موجود تھی بلکہ ان کے کاموں کو بھی سمیٹ رہی تھی، جیسے وہ برسوں سے یہاں پر رہتی ہو۔ وہ کون تھی اور اس کے زارون کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ اس سوچ نے انہیں خدشے میں مبتلا کر دیا۔ کون ہو تم اور یہاں میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ وہ پہلی نظر میں ہی انہیں دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ وہ ڈاکٹر زارون کی ماں ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے صبح اس سے ان کے متعلق ذکر کیا تھا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب لے کر آئے ہیں اور میں یہاں 1 دن کے لیے رہنے آئی ہوں۔ اس کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی ماں نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ اب اس کا تفصیلی جواب تو صرف ڈاکٹر زارون ہی دے سکتا تھا۔ انہیں اور اس کے لیے انہیں شام تک کا انتظار کرنا تھا۔ شاید اس کی ماں کی وجہ سے وہ پورا دن ہی کمرے میں رہی، جبکہ کلثوم بیگم اور اسے دیکھ کر ہی غصے کا شکار تھی۔ زارون ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ ان کی مرضی جانے بغیر
کسی بھی لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا اور اسے اپنے گھر میں لا کر ٹھہرا دیتا۔ کم سے کم اسے بتانا تو چاہیے تھا۔ شام کو وہ واپس آیا تو کلثوم بیگم کا رویہ دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ شاید وہ اس لڑکی کی وجہ سے ناراضگی کا شکار ہیں۔ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنی ماں کو بتائے بغیر اپنی مرضی کرتے پھرو گے۔ ان کے لہجے میں واضح طور پر ناراضگی تھی۔ آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لڑکی کو ایک رات کے لیے پناہ کی ضرورت تھی اور مجھے لگا کہ آپ گھر میں ہوں گی تو میں اسے اپنے گھر میں لے آیا، لیکن گھر آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ آپ گھر پر موجود نہیں تھی۔ زارون کو اپنی ماں کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ کم سے کم انہیں اپنے بیٹے پر اعتماد ہونا چاہیے تھا، جو انہیں کبھی بھی نہیں تھا۔ والدین کی عدم اعتمادی اولاد کو نفسیاتی مریض بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی بات سن کر کلثوم بیگم خاموش ہو گئیں۔ انہیں اندر ہی اندر اطمینان ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا ان کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر کے آنے کے بعد وہ لڑکی باہر آئی تو کلثوم بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ وہ اپنائیت سے کچن میں چلی گئی اور ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگی۔ ہاتھ بٹاتے ہوئے وہ اپنی شوخ طبیعت کے باعث ان سے ہلکی پھلکی بات چیت کر رہی تھی، جس نے ماحول کی کشیدگی کو کافی حد تک ختم کر دیا تھا۔ جہاں انہیں لڑکی کی موجودگی کی وجہ سے عجیب احساس ہو رہا تھا، اب وہ مطمئن نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ان کے ساتھ مل کر سارا کام سمیٹ لیا اور سارا کام سمیٹ لینے کے بعد ٹیبل پر کھانا بھی لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زارون نیچے آیا تو اس کی ماں کے ساتھ اسے مسکراتے اور باتیں کرتے دیکھ کر اسے عجیب احساس ہوا۔ اس باتونی لڑکی نے کچھ ہی وقت میں اس کی ماں کو بھی قائل کر لیا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی ان کے دوران بات چیت کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ زارون خاموشی سے سنتا رہا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ تبھی کلثوم بیگم اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، کافی شوخ مزاج لڑکی ہے۔ جب تک اسے کوئی مناسب گھر نہیں مل جاتا تب تک بہتر ہے کہ یہ میرے گھر میں رہے۔ تمہارے جانے کے بعد میں تنہائی کا شکار ہوں اور اس کی وجہ سے میرا دل بھی لگا رہے گا۔ اور ماں کی بات سن کر اسے کافی عجیب لگا، لیکن اس وقت وہ لڑکی پاس ہی تھی اور اس کی موجودگی میں وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اللہ جانے اس لڑکی نے کلثوم بیگم جیسی مغرور خاتون پر کیا جادو کر دیا تھا، جو وہ اب باقاعدگی سے اس کے گن گانے لگی تھی۔ وہ گھر کے کام کاج کر دیا کرتی اور جب کلثوم بیگم اسے مروتاً ٹوکتی تو وہ مسکراتے ہوئے کہہ دیتی، کوئی بات نہیں آنٹی، میں آپ کی وجہ سے اس گھر میں ہوں، اتنا تو حق بنتا ہے میرا کہ آپ کو آرام دلاؤں۔ کلثوم بیگم کی ہر بات گویا اس کے لیے حرف آخر ہوتی۔ اندر ہی اندر کافی حد تک زارون بھی مطمئن ہو چکا تھا کہ اب اس کی ماں کی تنہائی دور ہو گئی ہے۔ نہ صرف وہ سارا دن ان کے پاس رہتی ہے بلکہ ان کے کام کاج میں بھی ان کی کافی مدد کر دیتی ہے۔ ان کو کبھی بھی کسی ملازمہ کا کیا ہوا کام پسند نہیں آیا، لیکن اس لڑکی کا کیا ہوا ہر کام انہیں پسند آتا تھا۔ انفیکٹ وہ کھانا بھی بہت اچھا بناتی تھی اور اکثر کہا جاتا ہے کہ مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ جتنا بھی اس کی یہاں موجودگی کو عجیب سمجھتا اتنا ہی اس کے کھانوں کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ کلثوم بیگم کبھی کبھار ہی کوکنگ جیسے معاملات میں پڑتی، زیادہ تر ان دونوں کو کھانا باہر سے آتا تھا، لیکن جب سے ہیرا آئی تھی ان لوگوں نے کھانا باہر سے منگوانا ختم کر دیا تھا۔ تب تک سب کچھ بالکل ٹھیک تھا جب ایک شام وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا تھا اور کلثوم بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ شاید کوئی ضروری بات تھی جس کی وجہ سے اس کی ماں کو خود آنا پڑا، ورنہ عام معاملات پر بات چیت وہ ہمیشہ کھانے کے دوران ہی کر لیا کرتے۔ آپ نے خود زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ کلثوم بیگم کو اپنے پاس بیٹھتا ہوا دیکھ کر وہ بولا تو وہ مسکرا دی۔ مجھے تم سے ضروری کام تھا اور اسی سلسلے میں تم سے خود ملنا چاہتی تھی۔ اور ان کی بات سن کر زارون کو اندر ہی اندر عجیب سے خدشات نے گھیرا۔ جی بتائیے، ایسا بھی کیا ضروری کام تھا؟ بیٹا میں جانتی ہوں کہ تم 2 سال سے اکیلے رہ رہے ہو اور اب تمہاری عمر بھی 38 سال ہو چکی ہے۔ اللہ تمہاری عمر دراز کرے، لیکن میرا بچہ شادی اور بیوی کے بغیر ہمیشہ زندگی ویران رہتی ہے۔ اس لڑکی نے آ کر میری تنہائی کو تو کافی حد تک دور کر دیا ہے، لیکن میں تمہاری ماں ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارے اندر
چلتے ہوئے معاملات تمہیں خود ہی سنبھالنے پڑیں گے۔ ان کی تمہید بن کر بات کرتے ہی وہ سمجھ گیا کہ اس کی ماں اس کی شادی کے حوالے سے اس سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ 2 سال کے بعد اپنی ماں کے منہ سے یہ بات سن کر اسے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ زہرا کے ساتھ اپنی ماں کا رویہ دیکھ چکا تھا۔ زہرا اور اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ زہرا ایک یتیم لڑکی تھی اور اپنے چچا کی سپردگی میں تھی۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں ساتھ ہی پڑھتے تھے جب وہ زہرا کو پسند کرنے لگا۔ نہ جانے اس روز اس کی ماں کے اصرار پر زہرا گھر آ گئی اور وہاں جا کر کون سی باتیں کی جو دوسرے ہی روز چچا کی کال آئی اور اس نے عجیب و غریب شرط زارون کے آگے رکھ دی۔ کلینک سے واپسی پر مجھے اپنے گھر ملو، میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ ان کے گھر پہنچا تو زہرا کے چچا نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے آتے ہی سلام کے بعد جو بات کہی، زارون انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکی کو میں نے پالا ہے اور میں ہی اس کا جواب دے ہوں۔ اگر تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں ابھی قاضی صاحب کو بلا کر لے آتا ہوں اور یہیں پر نکاح کرنے کے بعد اسے رخصت کر کے اپنے گھر لے جاؤ، ورنہ آج کے بعد تمہاری زبان سے مجھے اس کا نام نہیں سنائی دینا چاہیے۔ اور ان کی بات سن کر زارون انہیں دیکھتا رہ گیا۔ شادی کے معاملات ایسے تو طے نہیں پاتے۔ اس وقت اس کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس کی ماں بھی نہیں، لیکن سامنے کھڑا شخص اپنی ضد پر قائم تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد واقعی اس کا اور زہرا کا نکاح ہو گیا اور ان لوگوں نے زہرا کو بس ایک شال میں زارون کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اسے زہرا کی فیملی کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس کے متعلق جاننا چاہتا تھا۔ وہ تو بس اس بات پر حیران تھا کہ زہرا کے چچا نے کس بات کی بنا پر اسے یوں دھکیلتے ہوئے اس کے حوالے کر دیا، حالانکہ اس کی ماں پورے عزت و احترام کے ساتھ وہاں رشتہ لے کر گئی تھی۔ اس روز وہ زہرا کو گھر لے آیا، لیکن یہ چیز زہرا کے لیے ساری عمر کا تانا بن کر رہ گئی۔ اس کی ماں نے اسے ایک دن بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زندگی کے آخری دنوں میں، جب وہ اپنی پریگننسی کے آخری مراحل میں تھی، اس کی ماں نے رات دن اس سے کام کروایا اور ہمیشہ اسے یہی سننے کو ملتا کہ وہ ایک ایسے گھر سے ہے جس کے لوگوں نے اسے بوجھ کی طرح سر سے اتار دیا اور ان کے بیٹے کے حوالے کر دیا، اور پھر اس کی خبر گیری بھی نہیں کی۔ زارون جب بھی ماں سے بات کرنے کے لیے ارادہ کرتا تو زہرا انہیں منع کر دیتی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اپنے خلوص اور محبت سے انہیں اپنا بنائے، نہ کہ زارون کے ڈر کی وجہ سے، اور اس کی یہی بات اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ پریگننسی کے آخری مراحل میں بے جا کام اور آرام نہ کرنے کی وجہ سے دونوں ماں اور بچے کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ سارا دن اس کا درد اور تکلیف میں گزر گیا، لیکن کلثوم بیگم نے نہ زارون کو بتایا اور نہ ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ان کا ارادہ تھا کہ بچہ گھر میں ہی ہو جائے گا، ایسی بھی کوئی نئی بات نہیں جس کے لیے ڈاکٹر یا ہسپتال کے چکر لگانا پڑے۔ اور جیسے ہی زارون شام کو گھر آیا تو اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ اسی وقت انہیں لے کر ہسپتال چلا گیا، لیکن اس وقت تک ڈاکٹر نا امید ہو چکے تھے۔ ڈاکٹرز نے یہی کہا تھا کہ سارا دن درد سہنے کے باعث اب وہ اس حد تک لاغر ہو چکی ہے کہ مزید ڈاکٹر کے ساتھ کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کر سکتی، اور بچہ بھی اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں کہ اس کی جان بچانا ناممکن ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ ایک مردہ بچی کو جنم دینے کے بعد زہرا بھی اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ آخری وقت میں بھی اس کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ تھامے رو رہا تھا، اور وہ شاید اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن خدا نے اسے اتنی مہلت بھی نہیں دی اور وہ خاموشی سے اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی ذات کو اپنے تک محدود کر لیا۔ وہ ماں سے اس روز کے بعد 2 ٹوک بات تو نہیں کر پایا، لیکن اندر دل کے کونوں میں اسے یہ بات بری طرح چبھی تھی کہ اس کی ماں نے اس کی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا، حالانکہ کلثوم بیگم نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ وہ سارا دن ہی زہرا کی منتیں کرتی رہی کہ ہسپتال چلی جائے، کہ زہرا کو کال کرے، لیکن وہ خود ہی گھر پر رہنا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ بچہ نارمل ڈیلیوری کے تھرو پیدا ہو۔ اور ماں کی بات سن کر زارون خاموش ہو گیا۔ جو بھی تھا اب کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کم سے کم اس کے ذہن میں یہ یقین تھا کہ اس کی ماں نے اسے لے جانے کی کوشش کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے زہرا نے ہی ضد پکڑ لی ہو اور اپنا اور اپنے بچے کا نقصان کیا ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا
کہ جو حالات تھے وہ بالکل اس کے سامنے تھے۔ بیٹا مجھے یقین ہے کہ وہ لڑکی تمہیں خوش رکھے گی۔ میں نے اسے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، اور ویسے بھی آج 1 ماہ ہو چکا ہے اسے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے۔ میں اس کی عادتوں اور انداز کی واقف ہو چکی ہوں۔ وہ اپنی چلبلی طبیعت سے تمہیں ہنسنے پر مجبور کر دے گی اور تمہاری زندگی کے سارے دکھوں کو مٹا دے گی۔ مجھے پختہ یقین ہے اس بات پر۔ بس تم اپنی ماں کی بات پر یقین کرو اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے یہ قدم اٹھا لو۔ ماں کی بات اسے ماضی سے گھسیٹ کر حال میں لے آئی، اور ان کی بات سن کر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ کس لڑکی کی بات کر رہی تھی؟ اس کے دماغ کی چھٹی حص نے انہیں سگنل دیا۔ کون سی لڑکی؟ آپ کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ ہیرا؟ اور کون؟ بیٹا مجھے یقین کرو وہ لڑکی بہت اچھی لگی ہے، اور تمہیں بھی وہ لڑکی بہت اچھی لگے گی۔ اور ماں کی بات سن کر اس کا پارا ایک دم سے ہائی ہوا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ صرف 18 سال کی ایک بچی ہے، اور میں 38 سال کا مرد جس نے بچوں کو پالنے کے لیے شادی نہیں کرنی بلکہ اپنی زندگی میں سہولتیں لانے کے لیے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں شاید اس کی اس بات سے واقف تھی، اسی لیے اس نے پہلے ہی ہر حربے کو اپنے ذہن میں رکھا تھا۔ جب تم نے میرے سامنے اپنی پسند کو بیان کیا تھا تو میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ لڑکی لاوارث ہے۔ کلثوم بیگم نے جان بوجھ کر اس کی دکھتی ہوئی رگ پر پاؤں رکھا اور ان کا تیر نشانے پر جا لگا۔ امی خدا کے لیے بس کر دیں، اب تو چھوڑ دیں یہ باتیں کرنا۔ اب تو وہ ہم سب کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ زہرا کے بارے میں ماں کے خیالات سن کر وہ بھڑک اٹھا۔ اس کی ماں کو اب اس کے لیے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسی لیے تو تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم بھی اس کے غم سے باہر آ جاؤ اور میری پسند کے مطابق شادی کر لو، اور مجھے امید ہے کہ تم اس سب کے بارے میں اچھی طرح سوچو گے۔ اس کی ماں کلثوم بیگم گویا اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی کبھی بھی نہیں راضی ہوگی 38 سالہ مرد سے شادی کرنے کے لیے۔ اس نے اپنی جانب سے آخری تیر چلایا۔ کلثوم بیگم نے پلٹتے ہوئے اسے جواب دیا۔ اسے سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے بات کر لی ہے اور اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس تم میں مزید کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی اور وہ دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے عجیب و غریب احساس نے آن گھیرا تھا۔ آخر وہ لڑکی کس طرح راضی ہو سکتی تھی اس سے شادی کرنے کے لیے؟ کیا وہ یہی سوچتے ہوئے اس گھر میں نہیں آئی تھی؟ وہ غصے سے اٹھا اور اب اس کا رخ اس کے کمرے کی جانب تھا۔ دروازے پر پہنچتے ہوئے اس نے دستک دی تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور صوفے پر بیٹھی ہوئی مزے سے چائے پیتے ہوئے کارٹون دیکھ رہی تھی جب اسے اس وقت اپنے کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ زارون تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ تم نے مما کو ہمارے رشتے کے حوالے سے ہاں کر دی ہے، بلکہ تم نے ہی اماں کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنا لیں۔ اس کے اچانک سوال پر وہ کچھ بوکھلا سی گئیں اور پھر اپنی فطرت کے مطابق گھومتے ہوئے جیسے اس کے سوال کو نظر انداز کر گئی۔ زارون کو اس کا یہ انداز آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اپنی جانب موڑا۔ خبردار، اگر تم نے کسی طرح کی بھی تیزی کرنے کی کوشش کی، مجھے 1 منٹ لگے گا تو میں یہاں سے اٹھ کر باہر پھینکنے میں۔ تم نے ابھی تک میرا غصہ نہیں دیکھا ہے۔ اور اس کے غصے پر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا آنٹی سے۔ وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں اپنی مرضی سے کہہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں اپنی مرضی سے کہہ رہی ہیں، لیکن اب تم انہیں اس فیصلے سے پیچھے ہٹاؤ گی اور تم انکار کرو گی انہیں۔ اور اس کی بات سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس کے بے باک سوال پر زارون کو غصے کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی۔ وہ چھٹانک بھر کی لڑکی اس گھر میں آنے کے بعد بنا کسی حیثیت کے ان کے گھر تاک جمائے بیٹھی تھی اور اب ان کی زندگی میں بھی دخل اندازی کر رہی تھی۔ کم سے کم میرا نہیں تو اپنا خیال کرو۔ میں عمر میں تم سے کافی بڑا ہوں اور تم وہی کرو جو تمہاری عمر کے کام ہیں۔ اس نے ایک نظر چلتے ہوئے کارٹون کو دیکھ کر اس پر طنز کیا۔ ہاں تو جب شادی ہو جائے گی کر لوں گی سب کچھ۔ وہ بھی مہا ڈھیٹ تھی۔ عقل کو ہاتھ مارو۔ آج میری ماں تم سے نکاح کروانا چاہتی ہیں اور پھر بعد میں کچھ ہی عرصے کے بعد وہ تم سے پوتا لینے کی خواہش ظاہر کرے گی۔ پھر کیا کرو گی تم؟ اس نے اپنی طرف سے اسے ڈرانا چاہا،
لیکن وہ فی الحال کسی کے خوف اور دباؤ میں آنے والی نہیں تھی، اسی لیے ہاتھ جھاڑتے ہوئے بے فکری سے بولی، تو کیا ہوا، میں انہیں پوتا دے دوں گی، ویسے بھی مجھے چھوٹے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے یہ آسان کام تھا، صرف 18 سال کی عمر میں ایک خود سے زیادہ بڑے شخص کے ساتھ شادی کرنا اور پھر اولاد بھی پیدا کرنا۔ شاید وہ ابھی تک اس کی ذمہ داریوں کو سمجھ نہیں رہی تھی، یا پھر اسے سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھی، یا پھر وہ ایک بہت بڑا ڈرامہ تھی جس کے سامنے کھڑے زارعون کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ذہن حقیقت میں خراب ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن وہ پوری رات ہی وہ عجیب کشمکش کا شکار رہا۔ زہرا کا معصوم سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا جاتا، عجیب سی اداسی نے اسے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، جیسے جو بھی ہو رہا تھا وہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا اور اس کی زندگی میں عجیب و غریب تبدیلیاں لا سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس پر اداسی اس قدر غالب تھی، اسے رہ رہ کر اس رات پر غصہ آ رہا تھا جس رات وہ اس لڑکی پر ترس کھاتے ہوئے اسے اپنے گھر لے آیا۔ نہ وہ اس روز اس کے گھر میں آتی اور نہ ہی اس کی زندگی میں تباہی بن کر داخل ہوتی۔ صبح ہوتے ہی وہ بنا ناشتے کیے کلینک چلا گیا۔ وہ ہر حال میں اپنی ماں کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس کی مرضی کے خلاف اس پر اپنی مرضی کو مسلط کر دینے سے صرف اور صرف نقصان ہی ہاتھ آئے گا اور کچھ نہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر لڑکی اس کی ہم عمر اور سنجیدہ مزاج کی ہوتی تو وہ پھر بھی حامی بھر لیتا اور اپنی ماں کی خواہش کا پاس رکھتا، لیکن یہ تو سراسر زیادتی تھی اور وہ فی الحال یہ زیادتی برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شام کو وہ گھر آیا تو ابھی اس نے کھانا کھاتے ہوئے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کلثوم بیگم ایک بار پھر اس کے کمرے میں آئیں اور اس سے اس کے فیصلے کے متعلق جاننا چاہتی تھیں۔ ماما، خدا کا خوف کریں، اگر آپ میری شادی ہی کرنا چاہتی ہیں تو کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لیں، لیکن یہ لڑکی ہرگز نہیں۔ پھر تو وہی بات ہوئی کہ تم ایک بار پھر اپنی ہی مرضی کو خاطر میں لانا چاہتے ہو، ماں کی خواہش کو کوئی حیثیت نہیں دے رہے۔ کلثوم بیگم کے لہجے میں ناراضگی اتر آئی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں صرف آپ کی مرضی کی بنا پر ہی شادی کر رہا ہوں، ورنہ مجھے شادی سے کوئی دلی وابستگی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میری ہی مرضی سے شادی کر رہے ہو تو پھر میری مرضی کی چنی ہوئی لڑکی سے بھی کر لو۔ کلثوم بیگم اس کے سامنے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ انہوں نے ہر داؤ آزمایا اور بالآخر اسے خاموش ہونا پڑا، لیکن اندر ہی اندر اسے اس لڑکی پر شدید غصہ تھا جس نے اس کی ماں کو بہلا پھسلا کر اس بات پر راضی کیا تھا اور اب اس کی زندگی کو جہنم بنانا چاہتی تھی۔ اگر تم مجھ سے نکاح کر لیتی ہو تو پھر اس کے بعد تمہیں اپنی زندگی کے اس فیصلے پر ضرور پچھتاوا ہوگا۔ میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم چھٹانک بھر کی لڑکی کیسے میرے ہی گھر میں میری ہی زندگی کے فیصلوں میں ٹانگ اڑاتی ہو۔ اس نے دل میں سوچا۔ غصہ اس کے چہرے پر بالکل واضح تھا۔ گھر بھر میں اس کے نکاح کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر ہی کلثوم بیگم اس کا نکاح کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اب اس رشتے کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا تھا۔ یہ ایسی لڑکی تھی جس سے وہ ساری زندگی اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتی تھیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کی اس میں کوئی دلی وابستگی نہیں ہے، اسی لیے وہ اس سے کبھی بھی اتنا اٹیچ نہیں ہو پائے گا کہ اپنی ماں کو بھول جائے، اور اسی وجہ کی بنا پر وہ گھر بھر میں اپنی حکمرانی کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ یہ منصوبہ بناتے ہوئے انہیں ذرا برابر اندازہ نہیں ہوا تھا کہ ان کے منصوبوں سے پہلے ہی کسی کے ذہن میں بہت سے منصوبے قائم ہو چکے ہیں۔ اب یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا کہ وہ کسی کو استعمال کر سکتی ہیں یا کوئی انہیں استعمال کر رہا ہے۔ مقررہ دن کو آج اس کا نکاح تھا اور ساری تیاریاں تقریباً مکمل تھیں۔ اس کی ماں نے لمبے چوڑے مہمانوں کو انوائٹ نہیں کیا تھا، بلکہ چند ایک مہمان ہی تھے جو وہاں موجود تھے۔ اس روز بھی اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ نکاح کے جوڑے میں ملبوس وہ اس کے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن کم عمری اور نوخیزی اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ لوگوں کی نظروں میں عجیب و غریب سوالات، لوگوں کے اٹھتی ہوئے نظریں، اس میں چھپے مفہوم کو وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ حقیقت میں اس کی زندگی کا تماشا بن چکا تھا۔ نہ جانے کب نکاح ہوا، ایجاب و قبولیت کے مراحل سے گزر کر اس نے دستخط کر دیے اور ایک بار پھر وہ کسی کی دسترس میں آ گیا تھا، ایک انچاہی دسترس جسے وہ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا۔
اس نے اپنے ہم پیشہ اور اپنے دوستوں کو یہ سوچتے ہوئے انوائٹ نہیں کیا تھا کہ وہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ محض ہوس کی بنیاد پر کیا ہے، جہاں اس نے اس عمر میں بھی ایک کم عمر بچی کی ضرورتوں کا فائدہ اٹھا کر اس سے نکاح کر لیا تاکہ اپنے اندر کی خواہش کو سکون دے پائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہیرا کو اس کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ کمرے میں کسی طرح کی بھی سجاوٹ نہیں تھی، بس ہلکی پھلکی پھولوں کی خوشبو اور کمرے کا پرسکون سا منظر۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ آج اس نے جو کچھ سوچا تھا وہی ہو رہا تھا، اور اب وہ مکمل آزاد تھی۔ وہ ہر حق رکھتی تھی کہ ہر ایک سے بالکل ویسا ہی بدلہ لے جیسا وہ چاہتی ہے، اور اس کی شروعات وہ کر چکی تھی۔ کلثوم بیگم حد سے زیادہ مطمئن تھی، اتنی مطمئن کہ اس کے چہرے سے مسکراہٹ چپک کر رہ گئی تھی۔ ہیرا نے ساری شاپنگ ان کی مرضی کی تھی، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ہی اسے سب کچھ دلایا تھا، اور پھر خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ اس کی مرضی کو قبول کرتے ہوئے بنا کسی بحث کے وہ سب کچھ لیتی چلی گئی۔ سارے انتظامات ان کی مرضی کے مطابق ہوئے تھے۔ آج وہ سب کچھ ہو رہا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ انہوں نے تو زہرا سے بھی شادی کرتے ہوئے یہی سوچا تھا کہ وہ ایسی بہو لائیں گی جو ان کی مٹھی میں بند رہے اور ان کے بیٹے کو بھی ان کے سامنے جھکائے رکھے۔ نکاح کے بعد وہ جیسے ہی ہیرا ان سے گلے ملنے لگی تو اس نے ان کے ہاتھوں کو تھام کر اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ جہاں ارد گرد کے لوگوں میں ان کی دھاک بیٹھی تھی، وہیں پر ان کا اپنا دل بھی مسرت سے بھر چکا تھا۔ لیکن یہ احساس بس کچھ ہی لمحوں کا تھا۔ جب ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے اس نے ان کی ہتھیلی میں کاغذ کے ایک ٹکڑے کو دبا دیا۔ یہ آپ کے لیے شکر گزاری کے طور پر، مجھے امید ہے آپ اسے ضرور پڑھیں گی۔ اور کلثوم بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے پرس میں ڈال لیا۔ یقیناً وہ کسی لکھے ہوئے خط کی وجہ سے اس کی شکر گزاری اور احسان مندی کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہوں گی۔ انہوں نے یہ سب کچھ اسی لیے تو کیا تھا، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ زارون جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اسے اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا پایا۔ پرسکون انداز میں اپنی چوڑیوں سے چھیڑخانی کرتے ہوئے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ جب وہ اس کے سامنے بیٹھا تو ہیرا نے سر اٹھا کر زارون کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں پر مکمل سنجیدگی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس نکاح سے انکار کر دو، لیکن تم اس بات پر قائم رہی۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے اپنے الفاظ دہرائے تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ میرے خیال میں آج ہمارے درمیان ایک خوبصورت رات کی شروعات ہے، اور آج آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ڈاکٹر صاحب۔ یعنی وہ آج بھی اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھی۔ زارون نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے قریب کر لیا، اور اس کی اتنی قربت پر پہلی بار اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ شادی شدہ زندگی صرف گڈا اور گڑیوں کا کھیل ہے جسے تم کچھ پل کے لیے کھیل کر پھر اس سے دستبردار ہو جاؤ گی۔ تم جانتی بھی نہیں ہو کہ یہ کتنی ذمہ داریاں ہیں جو تمہارے سر پر گر کر تمہیں ایک دم سے ہی بوڑھا کر دیں گی۔ تمہیں بہت شوق تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا، اب تم میری شدتوں کو بھگتو گی تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ زارون افریدی کیا چیز ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہیرا انہیں اسے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے ایک انچ بھی نہیں ہلا پائی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ بولتے ہوئے اس کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ کوشش کے باوجود بھی وہ اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں بنا پائی، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کوئی جواب دیتی۔ جب زارون شدت سے اس پر حاوی ہوا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے اس کی معصومیت نوچ لے، لیکن اس رات اسے اتنا غصہ تھا کہ وہ اسے جتلانا چاہتا تھا کہ اس نے اپنی شادی کے لیے زارون کا انتخاب کرنے کے بعد کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ شادی چیز کیا ہوتی ہے، اور ہیرا نے کچھ مزاحمت کرتے ہوئے اسے خود سے دور رکھنا چاہا، لیکن آج اس کی ہر مزاحمت جواب دے گئی۔ اسے حقیقت میں اس بات کا ادراک ہو چکا تھا کہ زارون افریدی کس چیز کا نام ہے۔ اپنی تمام تر وحشتیں اور شدتیں اس پر نکالنے کے بعد وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ نہ جانے کیوں اندر ہی اندر اسے احساس شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اپنے غصے میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ اسے کتنی چھوٹی ہے، جبکہ وہ بس خاموش نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ کوئی ایسا سمجھتے ہیں کہ اس نے اسے حاصل کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالا تھا، لیکن وہ اس کا شوہر تھا اور اس پر مکمل حق رکھتا تھا۔
وہ جس مقصد کے لیے اس کے نکاح میں آئی تھی اس نے یہ سب کچھ بہت پہلے ہی سوچ لیا تھا اور ہر چیز کے لیے خود کو تیار کر رکھا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جو کچھ وہ کرنے والی ہے وہ حقیقت میں ان کی زندگیوں کو ہلا کر رکھ دے گا، اور وہ سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ سوچتے ہوئے نہ جانے کم نیند کی وادیوں میں وہ اتر گئی۔ وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو گئی، جبکہ اس کی بھاری سانسیں سننے کے بعد زارون نے کروٹ بدل کر اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں ابھی بھی اس کی شدتوں کے نشان موجود تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹا دیا، اور اس لمحے وہ اسے اتنی معصوم لگی کہ اسے بے اختیار ہی اس پر ترس آنے لگا۔ جو بھی تھا وہ ایک سنگ دل انسان نہیں تھا، لیکن وہ لوگ جو زبردستی اس کی زندگی میں گھس کر اس کی زندگی میں مداخلت کرتے تھے، اسے وہ لوگ زہر کی طرح برے لگتے تھے۔ لیکن اس وقت اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ سامنے موجود لڑکی اس کی بیوی ہے۔ اس نے ایک بار ایک لڑکی کو اپنے عتاب اور لاپرواہی کا نشانہ بناتے ہوئے کھو دیا تھا، جس کے لیے وہ آج تک پچھتا رہا تھا۔ جو بھی ہوا، آج کے بعد اس لڑکی کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس سے غافل ہو کر اس کی ذمہ داریوں کو کسی اور کے سر پر ڈالے گا۔ اور یہ اس رات اس نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ صبح بھی وہ معمول سے ہٹ کر خاموش تھی۔ زارون فریش ہونے کے بعد نیچے آیا تو کلثوم بیگم ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، اور یہ چیز اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی ناشتے کی ٹیبل پر پائی جاتی۔ اس رات جیسے ہی فارغ ہونے کے بعد کلثوم بیگم اپنے کمرے میں آئیں تو اس نے جیولری اور لباس کو تبدیل کرنے کے بعد اپنے پرس کو کھولا اور اس مڑے ہوئے کاغذ کو باہر نکالا، جس پر لکھی ہوئی تحریر دیکھ کر انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ایک دم سے انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کی سانس گلے میں اٹک رہی ہے اور دل تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ وہ بے یقین نظروں سے سامنے موجود تحریر کو دیکھ رہی تھیں، اور جیسے جیسے وہ یہ تحریر پڑھتی جا رہی تھیں ان کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں، اور پھر ساری رات وہ اسی تحریر کے زیر اثر رہیں۔ یہ انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ کیا واقعی ایسے سچ کا خلاصہ ہونے والا تھا جن کو انہوں نے سالوں سے چھپا رکھا تھا؟ وہ اتنی کم عقلی کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اتنی آسانی سے کسی کی چال میں پھنس گئیں؟ جہاں انہوں نے زندگی کا اچھا خاصا تجربہ دیا تھا، وہیں اس بار زندگی نے انہیں ایک ایسے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا جس سے وہ نہ واپس جا سکتی تھیں اور نہ ہی واپسی کی کوئی گنجائش تھی۔ اب مجبوراً انہوں نے صرف آگے ہی بڑھنا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ آگے صرف ضلالت اور بدنامی ان کی منتظر ہے۔ صبح زارون نے ان کے کمرے میں جھانکا تو وہ پرسوچ انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ کیا ہوا؟ آج آپ کمرے سے باہر نہیں آئیں؟ زارون کی بات سن کر انہوں نے حیرت سے زارون کو دیکھا، جو انہیں مسکراتے ہوئے نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ اندر ہی اندر انہیں کافی حد تک اطمینان ہوا۔ ہاں، میں آ رہی تھی، مجھے لگا کہ تم لوگ آج لیٹ اٹھو گے۔ تبھی زارون کے پیچھے کمرے میں ہیرا داخل ہوئی۔ السلام علیکم آنٹی، آپ ابھی تک کمرے میں کیوں موجود ہیں؟ کیا ہوا؟ آج باہر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ اسے اپنے کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر ایک پل کے لیے کلثوم بیگم کا رنگ زرد ہو گیا۔ انہوں نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو محبت سے اس کی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی۔ اندر ہی اندر اسے یہ بات کافی اچھی لگی تھی کہ اس نے اپنے درمیان کسی بھی معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ماں کے ساتھ برا رویہ اختیار نہیں کیا تھا، لیکن سامنے بیٹھی کلثوم بیگم اس کے میٹھے انداز سے زیادہ اس کی آنکھوں میں موجود شعلوں پر غور کر رہی تھی، جو شعلے شاید زارون کی نظروں سے مخفی تھے۔ ہاں وہ بیٹا، میں آ رہی ہوں، آپ لوگ جائیے، کلثوم بیگم نے اپنی نظریں پھیرتے ہوئے جلدی سے کہا، تو اس نے مزید آگے بڑھتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ ابھی میرے ساتھ چلیں گی؟ ابھی آئیے باہر، آپ لوگ بیٹھے، میں ناشتہ بنا کر لے آتی ہوں۔ وہ بنا اس کی بات کی پرواہ کیے کہ وہ صرف ایک رات کی دلہن ہے کچن میں چلی گئی اور اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کے لیے ناشتہ لے کر آئی۔ نہ جانے کیوں اس روز زارون کو اندازہ ہو رہا تھا جیسے اس کی ماں خاموش اور خوف زدہ ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے بھی عجیب خوف کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کل والے معاملات کے بعد وہ کافی حد تک تھک چکی ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہیرا جو بھی بات کر رہی تھی اس کی ماں بنا کسی تمہید کے وہ بات مانتی جا رہی تھی۔
اسے یہ دیکھتے ہوئے کافی خوشی ہوئی تھی کہ وہ لڑکی کچھ ہی دنوں میں اس کی ماں کے اس قدر قریب ہو گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ ہیرا اس سے کافی حد تک نظر انداز کر رہی ہے، بلکہ اسے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کر رہی، اور نظروں کو پھیرے ہوئے بس اپنے ہاتھوں سے اس کے سارے کام کر رہی ہے۔ اور اس احساس نے اس کے اندر موجود شرمندگی کو مزید بڑھا دیا۔ جو بھی تھا، اس نے اس رات اس لڑکی کے لیے بہت غلط کیا تھا۔ اس روز اس نے چھٹی کی اور گھر والوں کے ساتھ وقت بتایا، اور دوسرے دن وہ بنا کسی چھٹی کے کلینک جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زندگی میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی جو اسے یہ احساس دلاتی کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ رات بھی اس کے لیٹنے کے بعد ہیرا کمرے میں آئی اور آ کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ زارون میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ اسی جگہ آ کر اسے کسی قسم کے سوالات کرتا۔ جو بھی تھا، ان دونوں کا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ دوسرے روز وہ کلینک پر چلا گیا۔ جب ہیرا کمرے سے باہر آئی اور کلثوم بیگم لاؤنج میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، ہیرا کے دیکھتے ہی انہوں نے اپنی نظروں کا رخ پھیر لیا۔ کیا بات ہے آنٹی، آج کل آپ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے پوچھا تو کلثوم بیگم نے نظریں اٹھا کر ہیرا کو دیکھا۔ دیکھو، میں نہیں جانتی کہ تمہیں سب کچھ کیسے معلوم ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ میں نے اس گھر میں تمہیں پناہ دے کر اپنی بیٹے کی زندگی میں داخل کیا، اور میرا تم پر احسان ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم کسی بھی طرح کی احسان فراموشی نہیں کرو گی۔ انہوں نے اپنی طرف سے ہیرا کو احساس دلانا چاہا۔ جب وہ مسکرا کر انہیں دیکھنے لگیں، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ دوسرے لوگ بھی آپ سے یہی امید اور توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں، لیکن اس وقت آپ کی انا اور ضد آڑے آ جاتی ہے، اور جب آپ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تب آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر غلطی کو فراموش کر کے آپ کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ کلثوم بیگم اس کی بات سن کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ شوخ چلبلی ہیرا کہیں دور جا سوئی تھی، اور نکاح کے بعد جس حرم نے جنم لیا تھا وہ ان کی سوچ سے زیادہ خطرناک تھی۔ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ جو راز ہیرا کو معلوم ہے وہ ان کے بیٹے کے سامنے آئے، اسی لیے انہوں نے ہر معاملے میں ہیرا کی جی حضوری شروع کر دی۔ وہ زارون کے سامنے جس چیز کی فرمائش کرتی، کلثوم بیگم اسی کا ساتھ دیتی، اور نہ جانے کیوں زارون کو یہ احساس گھیر رہا تھا کہ جیسے وہ کسی خوف میں مبتلا ہیں یا پھر کسی طرح کی خوشامد سے کام لیتی ہیں۔ پھر بھی وہ خاموش ہو جاتا۔ اس نے ہیرا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی بہتر بنا لیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ وہ اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ کلثوم بیگم نے کافی حد تک اپنے کمرے میں خود کو محدود کر لیا تھا، اور یہ بات زارون کو بری طرح کھٹکتی تھی۔ اس نے کئی بار اچانک آ کر بھی اس بات کا جائزہ لیا کہ کہیں ہیرا ان کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی تو نہیں کرتی، لیکن ایک خاموشی ان کی منتظر ہوتی۔ اس نے کتنی بار کلثوم بیگم سے بھی اس متعلق بات کرنی چاہی، لیکن وہ ہمیشہ اس بات کو ٹال دیتی، یہاں تک کہ اس روز وہ کلینک میں تھا جب اسے ہیرا کی کال موصول ہوئی، اور ہیرا نے اسے بتایا کہ کلثوم بیگم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بے ہوشی کی حالت میں پائی گئیں، اور یہ بات سن کر زارون کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ وہ جلدی سے گھر آیا اور ماں کو لیتا ہوا ہسپتال چلا گیا۔ جہاں جا کر ڈاکٹر نے انہیں جو بات بتائی اسے سن کر وہ کافی حیران ہوا۔ زارون صاحب، آپ کی ماں ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اس وجہ سے نشاور ادویات استعمال کر رہی ہیں۔ آپ کو ان کے ساتھ کھل کر بات کرنی چاہیے، اور ان کی پریشانی کو ختم کرتے ہوئے انہیں وقت دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ساتھ کسی بھی قسم کا نقصان نہ کر لیں۔ اور ڈاکٹر کی بات سن کر وہ شوق کی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ کلثوم بیگم اب خطرے سے باہر تھیں اور مکمل ہوش میں تھیں۔ جب کمرے میں جاتے ہی اس نے کلثوم بیگم کے سامنے ہیرا کا بازو جھنجھوڑا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ مجھے بتاؤ، تم میری ماں کے ساتھ کیا کرتی ہو؟ مما، خیر اب مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ لڑکی آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے جو آپ اس حد تک ڈپریشن کا شکار ہے؟ کلثوم بیگم بس غصے سے ہیرا کو دیکھتی رہ گئی۔ حور نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکاری، ڈاکٹر صاحب، اگر زندگی میں خود سے منسلک رشتوں کے بارے میں پرکھ رکھی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ اور اس کے بعد سن کر زارون نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی یہ بات سنتے ہوئے کلثوم بیگم کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ میری بات سن کر بہت غصہ آ رہا ہے آپ کو؟ تو چلیے آج میں آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کروا ہی دیتی ہوں، جو حقیقت جان کر آپ کو خود پر بھی غصہ آئے گا۔ اس کا لہجہ ایک دم سے ہی خطرناک حد تک بدل چکا تھا۔
اور زارون حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جب اس نے ہاتھ میں تھامے ہوئے کاغذ کو زارون کے سامنے کھول دیا، اور وہ حیران رہ گیا۔ زہرا کی ہینڈ رائٹنگ، زہرا کے ساتھ ہیرا کی تصویریں۔ وہ کسی شوق کی کیفیت میں اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ کون ہو تم، اور میری بیوی کے متعلق ایسے کیسے جانتی ہو؟ آپ کی بیوی کی بہن ہوں میں، ہیرا، زہرا کی چھوٹی بہن، اور آپ کی زندگی میں آ کر آپ کو یہ احساس دلانے آئی ہوں کہ آپ میری بہن کے قاتل ہیں۔ ایک پر ایک راز کھلتا جا رہا تھا، اور یہ سب کچھ اسے ساکت کر رہا تھا۔ اس روز زہرا کے گھر جا کر اس کے چچا کے سامنے کلثوم بیگم نے زہرا کی بدکرداری کے وہ چرچے بکھیرے تھے کہ اس کے چچا کو مجبوراً اسے خود سے کسی بوجھ کی طرح اتار کر پھینکنا پڑا، اور اس کو اتار دینے کے بعد انہوں نے ہیرا پر بھی زندگی کے دروازوں کو تنگ کر دیا، اور یہاں لانے کے بعد وہ زہرا کو دن رات ٹارچر کرتی رہتی، یہاں تک کہ زارون کی غیر موجودگی میں انہوں نے زہرا کے ساتھ بدسلوکی کا وہ جاہلانہ رویہ اختیار کیا کہ وہ سب کچھ محسوس کرتے ہوئے کانپ جاتی۔ اس کی پریگننسی کے بعد اس کی ساس نے اسے عجیب و غریب دوائی دینی شروع کر دی، جو اس کے بچے کے لیے خطرناک ثابت ہوتی رہی۔ ہر روز اس دوائی کی تھوڑی ڈوز اسے خطرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ ایک روز اس نے کافی کوشش کر کے اپنی بہن ہیرا سے ملاقات کی اور اسے اس سچائی کے متعلق روتے ہوئے بتا دیا۔ اس کے ساتھ اس نے ایک خط بھی دیا جس میں ان تمام واقعات کا تفصیلی ذکر تھا، اور اس کے چند دن کے بعد ہی بچے کی پیدائش کے وقت ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ وہ ان کی زندگی میں واپس آئی تھی تاکہ اس سب کا احساس دلا سکے، اور کلثوم بیگم کے رویے کے بعد اس کے چچا نے اس پر سختی اور پابندی شروع کر دی، اور بالآخر اسے وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ یہاں آ کر اس نے زارون سے نکاح کیا، اور آج ساری حقیقت کو اس کے سامنے کھول دیا تھا۔ زارون بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ مجھے آپ سے ہرگز یہ امید نہیں تھی ماما، ہو سکتا ہے میں یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ سے اس کی تصدیق چاہتا، لیکن آپ کے گرتے ہوئے آنسو مجھ پر سب کچھ واضح کر رہے ہیں۔ اس روز اس کے اندر پچھتاوے کی ایک آگ نے اسے بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ نہ ہی اپنے بچے کی اور نہ ہی اپنی بیوی کی حفاظت کر پایا تھا۔ اس روز کے بعد اس نے اس گھر سے اپنا سارا سامان اور ہیرا کو لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اب کلثوم بیگم پر وہ مزید ایک منٹ بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا، اور کلثوم بیگم جنہیں ہر ماہ ایک خطیر رقم اور اپنی حفاظت کے لیے ایک ملازمہ میسر تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے رشتوں کو کھو دیا اور اسے اپنی ضد کی بھینٹ چڑھا دیا۔ زارون کئی دن تک اس چیز کے زیر اثر رہا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس روز اس نے ہیرا سے اپنے ہر رویے کی معافی مانگ لی، اور دل میں اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرے گا اور اس کی ہر خواہشات کو پورا کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس سب سے اس کی زندگی کے ہر گناہ کی تلافی ہو جائے۔